ماشاءاللہ. رائے تشریف محمد والے محمد بلند کر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. حسینیت. زندہ باد. حسینیت. زندہ باد. یزیدیت. مردہ باد. یزیدیت. مردہ باد. دشمنان اہل بیت پہ لعنت. محمد والے محمد صلی اللہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين وجنة للموحدين والنار للمعاندين. ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبقري العربي السراج المضيء والكوكب الدوري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد الذي المراج شمله والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبي آدم بين الماء والطين الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه. قال الله تبارك وتعالى في شأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صلوات. عزیزان گرامی، یقیناً طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، لیکن کوشش کی کہ میں پہنچ جاؤں، اور ظاہر ہے پورا راستہ یہی بارش تھی، گجرات سے لے کر یہاں تک اسی طرح موسم تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہنچ گیا. اب زیادہ دیر زحمت نہیں دینی، اور میں آج ممبر پہ کہہ رہا ہوں، میں جہاں بھی قریب ہوا میرا وعدہ ہے انشاءاللہ مرحوم سے جو میری محبت تھی 11 کو انشاءاللہ میں اپنی طرف سے کوشش کیا کروں گا کہ پہنچ جاؤں. صرف اس مرحوم کی محبت میں، باقی فیس پیسے لالچ نہیں، اس لیے کہ ان کی محبت مجھ سے ایسی تھی، ان کی محنت ایسی تھی، اس لیے میں نے کوشش کی ہے. اور آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ جہاں بھی ہوں گا کوشش کروں گا کہ 11 کو آ کے مرحوم کی روح خوش ہو جائے اور آل محمد راضی ہو جائے. دیکھیں میں نے جو آیاتیں پڑھی ہیں، آیاتیں جو پڑھی ہیں میں نے 2 پڑھی ہیں، حالانکہ موضوع میں 1 پڑھی جاتی ہے. میں نے 2 آیاتیں پڑھی ہیں، سورہ احزاب 33واں سورہ اور آیت نمبر 56 اور 57. دونوں میں اللہ نے کہا ہے کہ جو 2 کام میں کر رہا ہوں وہی دونوں کام تم کرو.
آپ کے فروع دین میں تولّا کہاں سے آ گیا، تبرہ کہاں سے آ گیا؟ کیا بات ہے، اس کو یہی دو آیاتیں بتاؤ۔ سورہ احزاب 33واں سورہ، ماشاءاللہ آیت کا نشان 56 جس میں تولا، ماشاءاللہ، آیت کا نشان 57 جس میں تبرہ، واہ واہ، اور اللہ کہہ رہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، واہ، تب میرا کام یہ ہے میں محمد و آل محمد پہ درود بھیجتا ہوں، اب تم بھی یہ کام کرو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کہ تم بھی یہ کام کرو۔ دوسرا کام ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہا جو میرے رسول کو تکلیف پہنچائے وہ دنیا میں بھی لعنتی ہے، وہ آخرت میں بھی لعنتی ہے۔ کہا میں بھی لعنت کرتا ہوں، تم بھی اس پہ لعنت کرو۔ اب کوئی ہم سے یہ نہ کہے تم لعنت کیوں کرتے ہو، اس لیے کہ جب اللہ کہہ رہا ہے صلوات پڑھے محمد عزیزان گرامی، کیا بات، بس یہی وجہ ہے یو کہ اگر پہچان لیا ہوتا مصطفیٰ کو، پہچان لیا ہوتا تو سمجھ جاتے۔ آیت آگی درود کی، اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے پڑھیں، کیسے پڑھیں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیغمبر نے فرمایا ایسے پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم، کا جب درود پڑھو خالی مجھے نہ دیکھنا، آل کو بھی ساتھ رکھنا، آل کو بھی ساتھ رکھنا، ٹھیک ہے؟ لہذا جہاں محمد ہے درود میں وہاں آل ہے، سمجھ آ گیا بات کی؟ لہذا آل درود میں شامل ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اچھا دوسری بات، تفہیم القرآن میں ابو العلا مودودی نے لکھا، اس نے کہا کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ جن پہ درود بھیجو وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اسے سلام کرو، جن پہ درود بھیجو اسے سلام کرو۔ تو اب بات واضح ہو گئی، یہ آپ نے بیچ میں کچھ شوشہ سنا تھا کہ راضی اللہ کون ہے، علیہ السلام کون ہے، سنا تھا نا؟ تو ابو العلا مودودی نے کہا جن پہ درود ہے وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، انہیں سلام کرو، جسے سلام کیا جائے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں۔ جنہیں سلام کیا جائے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں، وہ راضی اللہ نہیں ہوتے۔ اگر میں اور واضح کروں تو اتنا کہہ سکتا ہوں جن کے سر محمد کے قدموں میں آ جائیں، جن کے سر محمد کے قدموں میں آ جائیں وہ راضی اللہ ہوتے ہیں، جن کے قدموں کے لیے محمد جھک جائے۔ عزیزان گرامی، قرآن سے دور ہیں اور کچھ نہیں، یہ لوگ قرآن سے دور ہیں۔ اور ہاں اسی میں ایک بات اور بھی آ رہی ہے، تفہیم القرآن میں علامہ مودودی نے لکھا، کہا اللہ نے کہا ہے کہ درود بھیجو وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، خالی سلام نہیں کرنا ان کو، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، انہیں مانو، انہیں مانو، انہیں تسلیم کرو۔ اب یا تو یہ کہے منافق کہ یزید مسلمان نہیں تھا، جان چھوٹ جائے گی، کافر تھا، مشرک تھا۔ اگر مانتا ہے مسلمان تھا تو پھر نماز بھی پڑھتا تھا،
بس یہی وجہ ہے کہ خالی قرآن کو پڑھا ہے، قرآن کو سمجھا نہیں، اس لیے کہ اگر سمجھ لیا ہوتا یہ نوبت نہ آتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے کہہ دیا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ کے رسول کو اذیت پہنچائے، تکلیف پہنچائے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا میں بھی لام دی، وہ آخرت میں بھی لام دی۔ دیکھیں اگر یاد ہو میں نے گزشتہ سال میں یہاں عرض کیا تھا کہ بیٹا وہ نہیں جسے ہم بیٹا کہیں، بیٹا وہ ہے جسے قرآن بیٹا کہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم بیٹا کہیں تو کہنے سے نہیں بنتا، بیٹا ہو 10 دفعہ کہیں اور قرآن کہہ دے بیٹا نہیں ہے، وہ بیٹا نہیں رہتا۔ نوح کا بیٹا تھا یا نہیں؟ نوح کا بیٹا تھا نا، لیکن اللہ نے کہا بھائی نہ لیسا من آلک، اب تیرا بیٹا نہیں ہے، بیٹا تھا لیکن قرآن کا بیٹا نہیں۔ تو بیٹا ہو اور قرآن کا بیٹا نہیں، وہ بیٹا نہیں رہتا۔ اگر بیٹا نہ ہو قرآن کا بیٹا ہے، وہ بیٹا ہو جاتا ہے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم۔ یہ میں نے قرآن سے آیاتیں اس لیے بتائی ہے کہ کوئی توجہ رہے، کوئی راضی اللہ نہ ہو اور لوگ اسے راضی اللہ کہتے رہیں، قرآن کے لئے راضی اللہ نہیں بن سکتا۔ ٹھیک ہے، قرآن کے لئے جسے میں لعنت کروں دنیا لاکھ اسے راضی اللہ کہیں، وہ راضی اللہ نہیں بن سکتا۔ راضی اللہ وہ ہوگا کہ جس کی سند قرآن دے۔ تو کون ہے قرآن کا شب ہجرت؟ اگر کوئی سویا ہوا ہو، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ وہ تمہارے راضی اللہ کہنے کا محتاج نہیں، اللہ کی ساری مرضیاں اسی کے پاس ہیں۔ بس یہی وجہ ہے، ختم کر رہا ہوں چند جملے۔ اللہ نے واضح کر دیا سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ آیت کا نشان 71، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر ایک اپنے امام کے ساتھ جائے گا، ہر ایک اپنے امام کے ساتھ جائے گا۔ لیکن اب یہ پتہ چل گیا جائے گا وہ جس کا امام ہوگا، جائے گا وہی جس کا امام ہوگا۔ اچھا تو مالک امام کون ہے جس کے ساتھ جانا ہے؟ کہ میں نے 2 بنائے ہیں، جنتی بھی ہے جہنمی بھی ہے، دنیا میں جنتی بھی ہے جہنمی بھی ہے۔ اچھا مالک جنتی امام کون ہے؟ کہ پڑھو قرآن، سورہ انبیاء 21واں سورہ آیت کا نشان 73، وَجَعَلْنَا مَائِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ جسے میں امام بناؤں وہ جنت کا امام ہوتا ہے، جسے میں بناتا ہوں وہ جنت کا امام ہے۔ اچھا مالک جہنم کا امام کون ہے؟ سورہ قصص 28واں سورہ آیت کا نشان 43، کہ وَجَعَلْنَا مَائِمَةً يَهْدُونَ إِلَى النَّارِ، کچھ وہ ہیں جو جہنم کے امام ہیں۔ یہ قرآن بتا رہے ہیں، مالک تو نے بتا دیا جنت کا امام بھی ہے جہنم کا بھی ہے۔ اب ہم ان کو کیسے بتائیں کہ جنت کا امام کون ہے جہنم کا کون ہے؟ اللہ نے کہا وہ بھی قرآن بتائے گا، وہ بھی قرآن بتائے گا۔ مالک بتا کہ پڑھو قرآن سورہ بقرہ 2 سورہ آیت کا نشان 155، وَلَنَبْلُوَنَّكُم
من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا لله وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ. کا جنت کے امام کی پہچان یہ ہے اس پہ صلوات ہوگی. اچھا مالک جہنم کے امام کی پہچان کا سورہ قصص 28واں سورہ آیت کا نشان 43 وجعلناهم ائمة يهدون الى النار ويوم القيامة لا ينصرون واتبعناهم في هذه الدنيا لعنة. تو اس کی پہچان یہ ہے جہنم کے امام کی دنیا میں میں نے اس کے پیچھے لعنت لگا دی ہے. جنت کے امام کی پہچان یہ ہے اس پہ صلوات ہوگی. جہنم کے امام کی پہچان یہ ہے اس پہ لعنت ہوگی. اب ہم کچھ نہیں کہیں گے چاہے منافق ڈھونڈیں صلوات کہاں ہے لعنت کہاں ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, کوئی غم نہ دیکھے سوائے غم مظلوم کے. لیکن میرا مولا مظلوم حسین کا ایک پیغام یاد رکھیں. فرمایا لا افلا قوم اشتروا مرضات المخلوق بسخط الخالق. امام فرمائے وہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ حسین کا جملہ ہے. لا افلا قوم یہ چوٹی کا زور لگا ہے. امام کی زبان کا نکلا ہوا لفظ لوح محفوظ کا ہوتا ہے. لا افلح قوم اشتروا مرضات المخلوق بسخط الخالق. امام فرماتے وہ بندے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے جو اللہ کو ناراض کر کے بندوں کو راضی کرے. امام کا یہ جملہ ذہن میں رکھ لیں. لا افلح قوم اشتروا مرضات المخلوق بسخط الخالق. وہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے جو اللہ کو ناراض کر کے بندوں کو راضی کرے. بس یہ دیکھنا میں یہ جو کام کر رہا ہوں اس سے اللہ راضی ہوگا یا بندے. یہ جو میں رائے دے رہا ہوں اس رائے میں بندے راضی ہوں گے یا اللہ. بس ہر کام میں یہ دیکھیں امام نے فرمایا کبھی وہ بندے کامیاب نہیں ہو سکتے جو اللہ کو ناراض کر کے بندوں کو راضی کرے. اور میرے نام امام نے ارشاد فرمایا لو سکت الجاہل ما اختلف الناس. اگر جاہل چپ ہو جائیں تو اختلافات ختم ہو جائیں. اگر جاہل چپ ہو جائے اختلافات ختم ہو جائے. گویا امام نے بتا دیا اگر چاہتے ہو اختلافات ختم ہوں تو جہل کی زبان بند کرو. جہل کی زبان بند کرو. جب جہل زبان کھولتا ہے تو اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. اور میرے کائنات کے امیر امام نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا اے انسان تو اپنی حد میں رہے. جو تیری حد ہے تو اپنی حد میں رہے. اب مجھ سے کوئی پوچھے مولوی صاحب فلاں فتویٰ دے دیں, میں کہوں گا کمال ہے ادنا سا طالب علم اور تو مجھ سے فتویٰ پوچھ رہا ہے. یہ مرجے کا کام ہے. فتویٰ دینا مجتہد کا کام ہے, میرا کام نہیں. میری شرافت یہ میں اپنی حد میں رہوں. صلوات پڑھے محمد والا. عزیزان گرامی میرے بزرگوں زندگی کا پتہ نہیں کل کیا ہو جائے گا پرسوں کیا ہو جائے. یہ امانت ہے وہ جب چاہیے زندگی لے لے. لیکن یہ بات میری نوٹ کر لینا کہ میرے امام نے ارشاد فرمایا اسی میرے نام امام نے آج دنیا سوکن
رابعہ فی قوم و خاسر آخرون، یہ جملے اس لیے کہہ رہا ہوں، معاف کرنا آپ کا ٹائم لے رہا ہوں تاکہ مرحوم کی روح خوش ہو جائے۔ صلوات پڑھے محمد امام نے فرمایا الدنیا سوقن، دنیا ایک بازار ہے، رابعہ فی قوم و خاسر آخرون، بازار میں کچھ لوگ فائدے میں رہتے ہیں، کچھ نقصان میں رہتے ہیں۔ امام نے فرمایا یہ بازار ہے۔ اب جب امام کہہ دے بازار ہے تو بازار کسے کہتے ہیں؟ جہاں رہنا نہیں ہوتا، گھر جانا ہوتا ہے، گھر جانا ہوتا ہے۔ بازار میں بندہ کوشش کرتا ہے وہ چیز لے لوں جس کی گھر میں ضرورت ہے۔ بس بازار میں بندہ وقتی طور پر ہوتا ہے، کہتے فلاں چیز گھر میں ضرورت ہے، وہ بھی لے لوں، وہ بھی لے لوں۔ تو مولا اگر ہم بازار میں ہیں تو گھر کہاں ہے؟ کہ دیکھتے ہی جب کوئی جا رہا ہوتا ہے کیا کہتے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہی تو کہتے ہو نا، وہ گھر ہے۔ لہذا ابھی دیکھ لو وہاں کیا ضرورت ہے، جس چیز کی وہاں ضرورت ہے ابھی بازار میں ہو، لے لو جس چیز کی ضرورت ہے۔ اچھا مولا ایک منت لائیں، آپ نے کہا بازار میں کچھ فائدے میں رہتے کچھ نقصان میں، تو کہیں ایسا تو نہیں ہم چلے جائیں بازار سے اور نقصان میں رہیں، کیسے پتہ چلے گا؟ امام فرماتے ہیں بازار میں چیز اصل بھی ہوتی ہے، نقل بھی ہوتی ہے، اصل بھی ہوتی ہے، نقل بھی ہوتی ہے۔ محبوب صاحب کون نقصان سے بچتا ہے؟ جو چیز کی اصل کو پہچانتا ہو۔ اگر میں نہیں پہچانتا تو میرا حق بنتا ہے جو پہچانتا ہے میں اس کو ساتھ لے کے جاؤں۔ پہنچ گئی نا میری بات؟ میں نہیں پہچانتا تو حق بنتا ہے کسی کو ساتھ لے کے جاؤں جو پہچانتا ہو، تاکہ نہ پیسے ضائع ہوں، نہ وقت ضائع ہو، نہ بعد میں پشیمانی ہو۔ سمجھ آ گئی نا؟ اب کس چیز کی ضرورت ہے وہ میں نہیں بتاؤں گا، وہ کربلا میں حسین نے بتایا، وہاں سجدے کی ضرورت ہے، وہاں تشہد کی ضرورت ہے، وہاں رکوع کی ضرورت ہے، وہاں روزے کی ضرورت ہے، وہاں حج کی ضرورت ہے، وہاں عمرے کی ضرورت ہے۔ تو مولا کیسے پتا چلے کہ میں اصلی لے کے جا رہا ہوں یا نقلی؟ روزے لے کے جاؤں وہاں پتا چلے سارے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ یہی تو تھی کربلا میں، وہاں سے نقل بن رہی تھی، حسین نے کہا سر کٹ سکتا ہے لیکن بازار میں حسین نقل نہیں بکنے دے گا۔ لہذا امام نے کہا ہم کس لیے ہیں؟ 12واں جب تک تھا بتاتے رہے، اب 12واں پردے غیب میں جا رہا تھا، ہم نے کہا مولا اب کیا ہوگا؟ کہا نہ گھبراؤ، ہم تک نہیں آ سکتے نا، ہم جو مراجع بتا رہے ہیں ان سے مشورہ کر کے تشہد بھی لے لینا، رکوع بھی لے لینا، سجدہ بھی لے لینا، ہم کہہ رہے ہیں آگے کوئی نقصان نہیں ہوگا، مطمئن ہو کے چلے۔ اچھا جی تو یہ بھی نہ کہنا مولوی نے زبردستی کی، نہیں، کسی کو پتا ہے میرے پاس اصلی ہے، کوئی ضرورت نہیں کسی سے مشورہ لینے کی، وہ پھر آپ جانیں، آپ کی چیز جانیں، لیکن ہمیں بھروسہ ہے ہماری عقل ناقص ہے، اس لیے کہ لیبل بہت لگ چکے ہیں۔ ٹیپ ریکارڈ خریدنے گیا میں نے کہا مجھے میڈ ان جاپان چاہیے، اوپر لکھا ہوا تھا میڈ ان جاپان، میں لے کے آیا، بیچنے والا بھی لمبی داڑھی والا تھا، میں نے یقین کر لیا۔ جب آیا گھر تو کسی نے کہا مولوی صاحب یہ نقصان میں ہو، میں نے کہا کیوں؟ میں نے جاپان کی لینی تھی،
कहा ये वो नहीं है। मैंने कहा क्यों? ऊपर लिखा हुआ तो है मीडियम जापान। कहा आपने खाली लिखे हुए को देख लिया। तो लिहाजा अजीजों, अगर कोई मुतमईन है कि मैं असली लेके जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कोई नहीं मुतमईन तो इमाम ने कहा ये बाजार है, अभी वक्त है। या तो ये है कि हमसे लेते, जब हम आपसे नहीं मिल रहे तो फिर यही है कि इनको हमने बता दिया है मराजे को असल क्या है, नकल क्या है, उनके मशवरे से लेकर जाओगे। हम कह रहे हैं फिर कोई नुकसान नहीं होगा, तुम्हें असली मिलेगी, मुतमईन होकर चले जाओ। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अजीजा ने गिरामी, यही वजह है मुज्तहिद पे तकलीद हराम है। मुज्तहिद पे तकलीद हराम है। क्यों हराम है? इसलिए कि उसको यकीन है ये असली है। मुज्तहिद को यकीन है ये चीज असली है, फिर वो क्यों किसी का मशवरा माने? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस अल्लाह आपको किसी का में ना रुलाए, अल्लाह आपको सलामत रखे। अजीजा ने गिरामी, मोमिन मोमिन का भाई है। अल मोमिनो अखुल मोमिन। किसी के मातम पे इतराज ना करना, किसी के उठने बैठने पे इतराज ना करना, किसी की आज़ादारी पे इतराज ना करना, किसी के तबर्रुक पे इतराज ना करना। मोमिन मोमिन का भाई है। तवज्जो फरमाई आपने। सातवें इमाम का जुमला सुनाता चलो। फरमाया अल मोमिन अखुल मोमिन ले उम्मे ही वाबी है वइन लम यलिद अबाहु। इमाम ने फरमाया मोमिन मोमिन का भाई ऐसे है जैसे इनकी माँ भी एक हो, इनका बाप भी एक हो। इमाम ने फरमाया मोमिन मोमिन का भाई ऐसे है जैसे उनकी माँ भी एक हो, उनका बाप भी एक हो। ये निचोड़ है मुहर्रम हराम के दर्स का। इमाम फरमा रहे मोमिन मोमिन का भाई किस तरह है। फिर फरमाते मलऊन मन गश्शा हो, लान किया वो बंदा जो किसी मोमिन को धोखा दे। इमाम फरमा रहे लान किया वो बंदा जो किसी मोमिन को धोखा दे। मलऊन मन कहमा खाओ, फरमाते लान के वो बंदा जो किसी मोमिन पे तोहमत लगा है। बस अजीजों, समझने वाले के लिए, हम जैसे गुनाहगारों के लिए यही काफी है। अल्लाह को किसी का में न रुलाए। 11 मुहर्रम का दिन है। सैयद सज्जाद के सामने एक गठरी ला के रखी गई। मैं अजर रिसालत कहूँ, वही तो नहीं ना, रसूल ने अजर रिसालत मांगा था, ला के रखी गई। इतना वजनी थी सज्जाद उठा नहीं सकते थे। बड़ी मुश्किल से उठाई, फूफी के सामने रखी। अब जो बीवी ने खोला, नाने की उम्मत के दिए हुए कोई ऐसे जेवर नजर आए जो जिंदगी में पहली मर्तबा अली की बेटी ने देखे। उठाती हैं फिर रख देती है, उठाती हैं फिर रख देती है। अपने आप को कहती हैं ज़ैनब तू किसको कहेगी, हाथ बढ़ाओ तुझे जेवर पहना। अल्लाह अकबर की माँ लैला ने हाथ बढ़ाए, कासिम की माँ उम्मे फरवा ने हाथ बढ़ाए। जब सब ने पहन लिए, आखिर में 2 बच गए। कहती इसी जुबान से फिजा को माँ कहा है, अब मैं कैसे कहूँ अम्मा हाथ बढ़ा तुझे जेवर पहना। तो अम्मा फिजा ये ले मुझे पहना। रोने वालों, करबला की रेत पे फिजा ने जमीन पे वो गिरा के कहा, थाने मार के रोई, इसी जुबान से तुझे बेटी कहा है। मैं माँ होकर बेटी के हाथ बांधूं, मैं मरना चाहूं। अल्लाह तुम्हें किसी का में ना रुलाए। ज़हरा तुम्हारा गिरिया कबूल करे। 4 साल की बच्ची दौड़ती हुई आई, फूफी का दामन पकड़ कर कहती है फूफी अम्मा आप और दादी फिजा उस वक्त पहनोगी जब मेरा सज्जाद मर जाएगा। जालिम सत्रे लिख रहा है, देर हो रही है, अगादर और नाके हैं, अम्मारियां नहीं है। कह रहे जल्दी करो सवार हो जाओ। साहिब खुलासतुल मसाइब लिखते हैं उन ऊँटों में एक कमजोर रंग का ऊँट है, सुर्ख रंग का कमजोर है, उठता है फिर गिर जाता है, उठता
ہے پھر گر جاتا ہے. دوسرے حیوان کی گردن سے گردن ملا کر اس کے کان میں بھی اپنی زبان میں بات کرتا ہے. اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے. اس کو چھوڑ کے پھر دوسرا پھر تیسرا. علی کی بیٹی دیکھ رہی تھی. سنو گے دارو, فضا نے دیکھا, اٹھ کے آئی جہاں شہزادی بیٹھی تھی. کہا شہزادی تو عالمہ غیر معلمہ ہے, امام کی بیٹی ہے, امام کی بہن ہے, ہر مسئلہ جانتی ہے. مجھے پتا یہ حیوان کہے جا رہا ہے. کہا اماں نہ پوچھتی تو اچھا تھا. کہا نہیں بتائیں تو صحیح. کہا اماں نہیں پہچانا تو نانے کی امت نے نہیں پہچانا. یہ حیوان دوسرے حیوان کی گردن سے گردن ملا کے اسے یہی کہہ رہا ہے, حیوان آؤ, آج تمہیں پتا ہونا چاہیے تمہاری پشت پہ عام مستورات سوار نہیں ہو رہے, علی کی بہویں بیٹیاں سوار ہو رہی ہیں. آج اپنی پشت پہ تالیانے برداشت کرنا, تیز دوڑنے کی کوشش نہ کرنا. عدالت اب جب سوار ہونا تھا, علی کی بیٹی نے مقتل کی طرف دیکھا. عباس مجھے مدینے میں سوار کرایا تھا, علی اکبر اب مجھے سوار کراؤ. کوئی سوار کرانے والا نہیں. عدالت بس ہو گئی سواریاں تیار, علی کی بیٹی ہو گئی سوار. آپ رو چکے. آخری دو جملے, مقتل سے گزر رہا تھا قافلہ, اور بھی راستے جاتے تھے, جان کے یہ راستہ نہیں گئے تاکہ ماں بیٹے کی لاش دیکھے, بہن بھائی کی لاش دیکھے. جیسے زینب نے دیکھا نا سجاد کے چہرے کا رنگ زرد ہوا تھا, اپنے آپ کو محمل سے گرایا. کسی نے کہا ہاتھ تو بندے ہوئے تھے, کیسے اتری تھی؟ جیسے عباس اترے تھے. اللہ وہ ساری بیویاں اتری, کہتی ہیں شہزادی خیریت تو ہے, یہاں کیوں اتری ہو؟ جنگل بیابان ہے. بیوی نے کہا شام جا رہی ہو, پتہ نہیں زندہ واپس آؤں یا نہ, میں بھائی سے ملتی جاؤں. کہتی ظالموں مارتے تو رہے ہو, بتاؤ چھپایا کہاں ہے؟ سید سجاد کے دن پھوپھیاں ماں بھائی کے ساتھ کھڑی ہو. کہا بیٹا یہ تو پتھروں کا ڈھیر ہے, کہیں کے نیچے تیرا بھائی ہے. کون اسے بیویوں نے پتھر ہٹائے. جب لاش غریب کی ظاہر ہوئی, زینب پہچان نہ سکی, چند قدم پیچھے ہٹ کے کہہ دیا آندا حسین, کیا حسین تم ہو؟ مہر نبوت میں سوار تم ہو؟ ماں زہرا کے بیٹے تم ہو؟ بعید نہیں, کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی ہو. کیا میں بھی پوچھ سکتا ہوں مدینے والی زینب تم ہو؟ آزاد اور قریب نہیں, دیکھا سر ساتھ نہیں ہے. پوچھتی ہیں کہ میں پوچھ سکتی ہوں تیرا سر کون لے گیا؟ ہو سکتا ہے آواز آئی ہو, میں بھی پوچھ سکتا ہوں تیری چادر کون لے گیا؟ اور قریب نہیں, دیکھا ہاتھ ہے انگل نہیں ہے. تو بھائی انگل کون لے گیا؟ ہو سکتا ہے آواز آئی ہو, میں بھی پوچھ سکتا ہوں سکینہ کے دور کون لے گیا؟ اللہ نعمت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ, 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر محترم مظفر حسین صاحب کے مرحوم والد